جی سر، آپ جھنگ کے سینئر سیاستدان ہیں اور شہر کے حالات پر بھی آپ کی نظر ہے، تو اس وقت جو موجودہ سیوریج کے حالات چل رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے اور کون ذمہ دار ہے اس حالات کا؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت سیوریج کی یہ بدترین صورتحال ہے کہ یہ ایک پرانا شہر ہے اور اس میں ڈیولپمنٹ کے بہت سارے گیپ آتے رہے ہیں کافی عرصے سے، جس کو وقتاً فوقتاً ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور بہت سی کوششیں ہماری کامیاب رہی ہیں اور بہت سی جگہ پہ ہم چیزیں جو ہے اپنی خواہش کے مطابق نہ کر سکیں، مگر مجھے یہ تسلی ضرور ہے کہ جس وقت ہمارے سابقہ ایم این اے شیخ محمد اکرم صاحب جو ہیں ان کا ٹینیور تھا، تو دو اسکیمز ہم شہر کے لیے لے کے آئے۔ ایک جسے ماسٹر پلان کہا جاتا ہے، جو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف منسٹر میاں شہباز شریف نے چاقو دیا، اور دوسرا ورلڈ بینک کی ایک سیوریج کی اسکیم تھی جو میئر شیخ نواز اکرم جو ہے وہ ون کر کے لے کے آئے تھے۔ ون کر کے اس لیے لے کے آئے تھے کہ 125 چیئرمین میونسپل کمیٹیز تھے جنہوں نے ورلڈ بینک کو پریزنٹیشنز دی تھی جا کے، اس میں صرف پنجاب میں 6 سے 7 میونسپل کمیٹیاں جو ہے ان کے چیئرمین مطمئن کر سکے تھے ورلڈ بینک کو، جس کی بنیاد پہ ورلڈ بینک کی وہ اسکیم جو تھی وہ جھنگ کو ایوارڈ ہوئی، اور اس کے علاوہ 5-6 اور کمیٹیوں کو۔ جو ماسٹر پلان تھا وہ 2.5 ارب روپے تک کٹ ڈاؤن ہوا، اور اس کے بعد اس کی جو پہلی قسط تھی وہ 90-92 کروڑ روپے تک تھی، اور اس پہ اس کو ہم لانے پہ کامیاب ہو گئے، اس کے انیشنل پیسے آ گئے، اس کے سروس مکمل ہو گئے، اس کے پیسے جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیے گئے، اور یہ سارا کام اس لیے کیا گیا کیونکہ سیوریج کا مسئلہ جو ہے وہ بدتر ہونے کا خدشہ۔ اب کلیہ تو سیدھا سا کہ آج سے 3 سال پہلے نہ یہ گرانٹس موجود تھیں، نہ سیوریج پہ اس طریقے سے کام ہو رہا تھا، مگر شہر پھر بھی صاف تھا۔ آج 3-3.5 سال کے بعد یہاں پہ نئے ڈسپوزلز بھی تعمیر ہو رہے ہیں، یہ دونوں سکیمز بھی آ چکی ہیں، ان میں بہت سے کانٹریکٹس بھی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود شہر کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور شہر کی جو حالت ہے وہ افسوسناک ہے۔ میں آج کی جو حالت ہے اس کے مطابق میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ سول لائن، اکبر پورہ، گلشن کالونی، رانا کالونی، چاہ فرید والا، بستی عطا والی، سمن آباد، حسین آباد، اکبر پورہ، فیض آباد، مختار آباد، مرضی پورہ، دیوان والی بستی، رسول پورہ، چودھری کالونی، ملت کالونی، بہاری کالونی، پرانا چنیوٹ روڈ، سبزی منڈی، بستی علی ارائی، غلہ منڈی، لمبی ایک لسٹ ہے، میں پڑھتا جاؤں گا تو یہ ختم ہی نہیں ہوگی، اور بہت سے دیگر علاقے۔ یہاں حالت یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے، 2-2 فٹ جو ہے وہ پانی ہے، لوگوں کی حالت جو ہے وہ قابل رحم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوامی نمائندے ہیں جو اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے چیئرمین کے اور ایم این اے کے اور ایم پی اے کے خلاف جلوس نکالا کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آج جلوس نکالنا چاہیے اپنی حکومت کے خلاف، ان کو آج جلوس نکالنا چاہیے اپنی اس انتظامیہ کے خلاف، ان کو آج جلوس نکالنا چاہیے اپنے ہی ان کارندوں کے خلاف جن کی کرپشن کی وجہ سے یہ نظام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ سیوریج کا نظام جو ہے یہ ایسے ہی ہے کسی بھی شہر کا، جیسے گھر کا نظام، اگر گھر کو آپ 2 دن نہیں صاف کریں گے تو آپ کے گھر میں 2-2 انچ مٹی ہوگی۔ اگر آپ شہر کو روز صاف نہیں کریں گے اور انشور نہیں کریں گے کہ ہر محلے میں ہر جگہ پہ محدود وسائل کے باوجود کوئی نہ کوئی پہنچتا ہے، تو یہ شہر جو ہے اسی طریقے سے کچرے کا انبار بن جائے گا جیسے پچھلے 3 سال سے یہ بدتر سے بدترین صورتحال کی طرف چلے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو عوامی نمائندے ہیں ان کی نااہلی، کہ آئی ہوئی اسکیمز جو ہیں، جو اسکیمز پچھلی گورنمنٹ دے گئی ہے اور پیسے ریلیز کر گئی ہے، یہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے۔ میں نے ایک ویڈیو سنی جس میں سی او یہ کہہ رہا ہے، آج کا سی او جو انہی ایم این ایز اور ایم پی ایز کا لایا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے ہم 24 کروڑ کے مقروض ہیں۔ اگر تسی 24 کروڑ دے مقروض ہو تو کی پیسے شہر والے نے لانے، اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کی حکومت نے پیسے دینے ہیں۔ یہ ایم این اے اور ایم پی اے کا کام ہے، جائیں
اور جا کے حکومت سے پیسے لیں تاکہ یہ قرض ادا کیا جا سکے؟ کیا شہر والوں سے چندہ لے کے آپ نے وہ 24 کروڑ روپے اتارنے ہیں؟ کون دے گا وہ پیسے؟ وہ سرکار دے گی پیسے. ہر ایم این اے ایم پی اے کو ابھی کسی کو 50 کروڑ کسی کو 80 کروڑ روپیہ دیا ہے. یہ آپ نے اپنے گھر لے جانے ہیں، یہ آپ لگائیں. آپ کیوں نہیں دیتے میونسپل کمیٹی کو؟ کیوں نہیں دیتے یہ پیسے؟ آپ ان سکیمز میں کیوں نہیں لگاتے جس سے چیزیں بہتر ہو سکیں؟ دوسری طرف سی او نے ایک اور بڑا انکشاف کیا، میں نے اس ویڈیو میں دیکھا. اس نے کہا کہ پاک پتن کے کسی ٹھیکیدار کو یہی ایم این ایز ایم پی ایز انہوں نے ٹھیکہ دلوایا، اور وہ پچھلے 2 سال سے ڈسپوزلز کا اور گاڑیوں کا ٹھیکہ لے کے دوڑ گیا اور وہ واپس ہی نہیں آیا. ٹھیکہ کو کینسل کرنا پڑا. 2 سال ضائع کر دیے. کون جواب دے گا؟ اس وقت تو بڑے جلوس نکالتے تھے، اس وقت تو بڑے کمپیریزن کرتے تھے کہ پیچھے کیا ہوتا رہا، آج کیا ہو رہا ہے. آنکھیں بند ہو گئی ہیں. آپ کی نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت کیا لوگوں کی حالت قابل رہے ہیں. میں بار بار میں کہہ رہا ہوں، میں تو اس وقت صرف آواز اٹھا سکتا ہوں، باقی جو حکومت نے کرنا ہے وہ حکومت کو کرنا چاہیے. ایسے کرپٹ لوگ موجود ہیں، بارش ہو رہی ہے، گند ہے شہر میں، اور جنریٹر نہیں چلاتے ڈسپوزلز کے کیونکہ ڈیزل بیچ کے کھا جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، اس وقت بھی سی او نے اسی ویڈیو میں کہا کہ جی 4 سال سے فنڈ نہیں ہے. مگر 4 سال پہلے تو یہ صورتحال نہیں تھی. 4 سال پہلے تو یہ مصیبت نہیں تھی. پرانے چنیوٹ روڈ پہ چلے جائیں آپ، رائٹ سائڈ پہ یوسف والے بھٹے میں دیکھیں، پچھلے 2 سال سے 3 ساڑھے 3 فٹ پانی کھڑا ہے وہاں پہ. 2 سال سے کھڑا ہے کیونکہ ڈسپوزل تھا، بند ہو گیا، کسی نے چلایا نہیں. یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی لاہور سے آئے گا یا شاید کوئی چیچا وطنی یا کوئی لندن سے آئے گا ان کے ڈسپوزل آن کرنے کے لیے. ہاں، پیسوں کا اس وقت تو بندوبست ہو جاتا تھا، فنڈ تو اس وقت بھی نہیں تھا. اب پیسوں کا بندوبست کیوں نہیں ہو رہا؟ کتنے وہ سارے علامے جو اس وقت بیٹھ کے کمپیریزن دیا کرتے تھے اور جو کارکردگی دیکھتے تھے، آج منہ بند ہو گئے ہیں. انصاف کرو. انصاف یہی ہے کہ 3-4 سال پہلے کا شہر دیکھو اور آج کا شہر دیکھو، اور اس کے بعد کچھ وہ کہتے ہیں نا، کچھ حیا کرو اور کچھ شرم کرو. یہاں پہ لوگ مر گئے ہیں بلا بلا کے عملے کو، عملہ نہیں پہنچتا ہے. اس وقت نواز اکرم کہتا تھا کہ میرے پاس عملہ تھوڑا تھا، نہیں مانتے تھے. آج آپ کے لگائے ہوئے سی او کہتے ہیں، آپ کے لگائے ہوئے افسران کہتے ہیں عملہ تھوڑا ہے. عملہ کسی نے گھروں پورا کر کے دینا ہے؟ جاؤ کہو چیف منسٹر کو، اسے کہو تمہیں عملہ پورا کر کے دے. شہباز شریف تو پورا نہیں کر کے دے گا، تم نے پورا کرنا ہے. بزدار کو کہو جا کے پورا کرے. اس کو کہو یہ جو مولوی ہے یہ پورا کرے. یہ اس وقت بڑے جلوس نکالتا تھا. یہ جو غلام بی بی ستیانے سے جنگ شہر میں الیکشن لڑنے آئی، اس کو کہیں وہ پورا کرے. پھرے نہ اسی طریقے سے. یہ مجھے یاد ہے، یہ ایک مولوی یہاں پہ لمبے لمبے بوٹ پہن کے پھرتا ہوتا تھا، شہباز شریف کی نقل کرتا تھا گلیوں کے اندر کہ جی بارش میں پانی بڑا ہے. کتنے چلے گئے نے بوٹ؟ نکلو باہر. میں نے تو ان لوگوں کے اپنے ڈیروں اور گھروں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، یہ تو وہاں سے اس کے قابل نہیں ہے کہ وہاں سے کرا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں نااہلی، کرپشن، عدم دلچسپی، اور جس وقت یہ لوگ اپنے ذاتی کام لے لیتے ہیں، ووٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، پھر ایسے ایم این ایز ایم پی ایز کی حکومتوں کی نظر میں اوقات کچھ نہیں رہ جاتی. اس لیے پھر ان کا وہاں جانا نہ جانا، کام، یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں. میں جنگ والوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان سب کا حل موجود ہے. اگر 3-3.5 سال پہلے کم وسائل کے ساتھ کام چل رہا تھا تو آج تو وسائل زیادہ ہیں، لے کے آئیں، یہ ان کا حق بنتا ہے. جی پچھلے 1 ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے سیوریج کی صورتحال اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پانی کھڑا ہے سیوریج کا، اور وہ اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، جس کی وجہ سے متعدد مقامات پر لوگوں نے احتجاج کیا، دھرنے دیے، روڈ بلاک کی. تو یہاں پر کسی جگہ پر کوئی سیاسی قیادت نے ان کی کوئی داد رسی نہیں کی. کیا مسئلہ یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھ کے خوشی ہوگی یا غم ہوگا، مجھے نہیں پتا آپ کے کیا احساس ہوں گے. یہ جتنے احتجاج پچھلے 15-20 دنوں میں ہوئے ہیں، میرے بھائی میرے گروپ کے کسی بندے نے احتجاج نہیں کیا. حالانکہ میرے ووٹر سخت مصیبت میں ہیں، کیونکہ اگر کوئی کمفرٹ ملا بھی ہے تو حکومتی پارٹی نے اپنے لوگوں کو دیا ہوگا. میرے لوگوں کو تو بالکل اگنور کیا گیا ہے. وہ بھی جنگ کے باسی ہیں، مگر وہ کیونکہ الیکشن ہار چکے ہیں تو ان کے دل گردے جو ہے وہ بڑے ہیں، وہ برداشت کرنے والے لوگ ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں جتنے احتجاج ہوئے ہیں وہ حکومتی پارٹی کے لوگوں نے کیے ہیں، وہ حکومتی پارٹی کے کاؤنسلرز نے کیے ہیں، وہ ایم این اے اور ایم پی اے کے چہیتے سپورٹرز ووٹرز نے کیے ہیں. اور کیوں نہ کریں، وہ بیچارے وہ بھی شہر کے رہنے والے ہیں. میرا ان سے جو ہے وہ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، ان بیچاروں کے ساتھ.
کہ انہوں نے ووٹ بھی دیے اور ووٹ بھی اسی چیز پہ برگلا کے لیے گئے تھے کہ ایسے کر دیں گے اور ویسے کر دیں گے. تو اب اپنے آدمیوں کا سامنا کرنے کی ہمت بڑی اوکھی ہوتی ہے نا. جس وقت انہی لوگوں کو لے کے آپ پچھلے ایم این اے اور اپنے مخالف سیاسی گروپ اور شیخوں کے خلاف جلوس نکالتے رہے, اب آپ آج کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے؟ تو یہ بیچارے بزدل لوگ ہیں, یہ احتجاج کا سامنا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے, کیونکہ یہ ریت, یہ رواج, احتجاج اور یہ ڈرامے بازی کی بنیاد اور فیشن انہی نے ڈالا تھا. اب انہی کی اپنی ڈالی ہوئی روایات ان کے سامنے آ گئی ہیں. ان بیچاروں کی ہمت. اور دوسری بات, ایم این اے جو ہے اس بیچاری کے تو وہ تو مطلب کون سے احتجاج اور اس نے کس کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے اور کیا کرنا ہے. اور وہ مولوی صاحب کا تو ایک اپنا ہی سلسلہ ہے, اس سے کہانیاں سنوا لو, اس جلسوں میں ان کے اپنے کٹس جو ہیں ان سے تقریریں کروا لو, ان سے جو گفتگو کرانی ہے کرا لو. مگر جب کام دی گل آئے گی انہیں کہنا ہے نہیں تسی انج کرو, پہلے شالی مار بند کراؤ تو اس کے بعد سارا جنگ ٹھیک ہو جائے گا. جو کرا لو تو جنگ ٹھیک کر لو. اب اس خراب صورتحال سیوریج کا بھی مسئلے کا حل کیا ہے, یہ ذرا بتا دیں کہ اس کو کیسے کتنی ہم حل کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے, حل وہی ہے جو شیخ نواز اکرم 3 سال 4 سال پہلے کہتا ہے, اور اس وقت یہ لوگ مانتے نہیں تھے کیونکہ نواز اکرم کہہ رہا تھا. اس وقت ان کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, یا پھر بات سمجھ کے آ رہی تھی, بندے ویسے ہی حملے مان جاتے ہیں نا, مطلب کوئی بات نہیں بھی سیکھنا چاہتے. وہ کہتا تھا کہ میرے پاس حملہ کم ہے, شہر کے بل بورڈز پہ اس نے لکھ کے لگایا تھا کہ میرے پاس حملہ کم ہے, مگر اس وقت یہ کہتے تھے کہ غلط ہو. آج ان کے اپنے لگائے ہوئے, ان کے اپنے سفارشی جو افسران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حملہ کم ہے. سو فرسٹ تھنگ از کہ جائیں چیف منسٹر کے پاس, 15 چٹھیاں نواز اکرم کی پڑی ہیں, ان کے اپنے سی اوز کی بھی لکھی ہوئی چٹھیاں ہوں گی, یہ وہاں جائیں. ان کو 600-800 بندہ چاہیے. اللہ کے بندو, 4.5 لاکھ سے اوپر کی پاپولیشن ہوگی ہے شہر کی, 4.5 لاکھ کی پاپولیشن کا شہر آپ کیسے 150-200 آدمیوں سے صاف کرا سکتے ہیں؟ یہی نواز اکرم کہتا رہا, آج یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. سب کوئی نہیں, شرم آ جانی چاہیے, کوئی بات نہیں ہوتی. اگر مخالف بھی بات سمجھائے تو سمجھ لینی چاہیے. سو پہلے تو جاؤ اپنے چیف منسٹر سے کہ جو روز کہانیاں کرتے ہو, آج فلانی چیز کی تکمیل ہو گئی, آج فلانا, جاؤ بالکل اسٹرینتھ اپنی پوری کراؤ, پہلے کھا کرو پورے کرو شہر دے. نمبر 1. نمبر 2, جو سکیمز ہم لے کے آئے تھے, وہ چاہے تقریریں کر لو, چاہے ڈرامے کر لو, چاہے کچھ کر لو, وہ جو سکیمز ہم میاں شہباز شریف سے لائے تھے اور جو نواز اکرم ورلڈ بینک سے لے کے آئے, ان سکیمز کو کرپشن کی نظر مت کرو, لالچ کی نظر مت کرو, اپنے پسندیدہ ٹھیکیداروں کو اور ٹھیکیداروں سے سبلٹ مت کرواؤ, اپنی مرضی کے افسران لگا کے صرف ورلڈ بینک کی اور ماسٹر پلان کی اسکیموں پہ تختیاں لگانے کے لیے سب سٹینڈرڈ کام کروا کے ان 2 اسکیموں کا ستیہ ناش مت کرو. وہ اسکیمیں کسی کے باپ کی نہیں ہیں, میرے باپ کی نہیں ہیں, تمہارے باپ کی نہیں. وہ اسکیمیں بڑے سالوں کی محنت کے بعد جنگ کے حقیقی نمائندے جنگ کے لیے سیکیور کر کے رہے. اس کا پیسہ آج کی حکومت کے پاس امانت ہے. تمہارا صرف یہ کمال ہے کہ وہ پیسہ جو آ گیا ہے اس کو لگواؤ یہاں پہ انسان کے بچوں کی طرح. ایک تو دوسرا سٹیپ یہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے کرپٹ جو تھوڑے کرتا دھرتا نے, تھوڑے چودھری پردھان نے, ان کی مداخلت آپ ان اداروں میں کم کریں. اور ایک چوتھی بات, جو نواز اکرم نے تمام سیاسیوں سے جو ان کے گھروں میں سرکاری ملازمین کام کرتے تھے واپس بلا لیے تھے, میں اس حکومت کے تمام جھانکے ایم این ایز کو کہوں گا کہ شرم کرو اور میونسپل کمیٹی جھانک کے ملازم واپس کر دو. اس لیے کہ وہ ملازم اس لیے بھرتی کیے گئے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی سڑکیں اور لوگوں کا جو ہے یہ نظام درست رکھے, تم لوگوں کے گھروں کی صفائیوں کے لیے نہیں رکھے. تو وہ کچھ شرم اور حیا کرنی چاہیے جس کے پاس ہے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اگر کسی کے پاس ہے جو میرے پاس ہے, اگر نہیں کریں گے تو پھر میں کل پرسوں نہ بھی دے چڑھا کر واپس کرو, شرم کرو. سو یہ قابل حل ہے. چیف منسٹر پیسے ریلیز کریں جو آلریڈی ان اسکیمز کے لیے ہیں, جو اپرووڈ سینکشن پوسٹ ہیں خاکروبس کی جو کلیے کے مطابق پورے پنجاب میں لاگو ہے وہ دینی چاہیے. کرپٹ لوگوں کو اس کی سپرویژن سے ہٹا دینا چاہیے. ایم این اے ایم پی اے کی مداخلت ورلڈ بینک کی اسکیمز میں, ماسٹر پلان کی اسکیمز میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ پروفیشنل کام ہے, یہ انجینئرز کا کام ہے. اور اچھے لوگوں کو لگا کے ڈیلی بیسس پہ شہر کو صاف کرایا جائے, ڈیلی بیسس پہ, تب جا کے یہ شہر صاف, ورنہ اس کا کوئی حل نہیں.
क्या आप समझते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक के साथ जो मुआहदा हुआ था आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन शेख नवाज अकरम के दौर में, तो हमने सुना है कि वो मौलवी साहब ने सर तोड़ कोशिश की है कि 2 दफ़ा इसके जो फंड्स हैं वो इस्तेमाल ना होने की वजह से वापस जा चुके हैं। अगर अब भी फंड्स वापस चले गए तो ये मुआहदा मनसूख नहीं हो सकता? देखें, ये तो एक इसकी लीगल पोजीशन है, उसको देखना पड़ेगा, मगर ये ज़रूर है कि ये MPs ने और खसूसन MP ने ये कोशिश की कि वो जो वर्ल्ड बैंक के पैसे हैं जो प्योरली सीवरेज सिस्टम के लिए आए थे, उनको किसी तरीके से डाइवर्ट करके उनकी ओरिजिनल जो लेआउट प्लान है, जो स्कीम्स हैं, उससे वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने सपोर्टरान के इलाकों में इस्तेमाल करें। इन्हें सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरीके का लेआउट प्लान बन गया है, अगर आप उसको बनने दें तो ये सारे शहर के लिए बेहतर है, चाहे इसमें आपके वोटर हों चाहे हमारे वोटर हों, ये झंग शहर के रहने वालों के लिए बेहतर है। तो मेरी तो इन दोनों MNA MPs से ये गुजारिश होगी कि लोगों ने तुम लोगों पे मेहरबानी की है, तुम लोगों से वो इतनी तवक्को रखते हैं कि अब तुम भी इन पे मेहरबानी करो।